ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین والعاصین والکافرین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر خلقہ ومظہر لطفہ واشرف بریتہ مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بسم اللہ الرحمن الرحیم من اراد اللہ به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین وحب زیارته صلوات بر محمد و آل محمد. 40 کے ایام ہیں، اسی کی مناسبت سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا. علماء کرام سے معذرت کے ساتھ کچھ رائز آپ کی خدمت میں انہی ایام کے حوالے سے پیش کرنے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ من اراد اللہ بہ الخیر، خداوند متعال جس کے لیے یہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو خیر عطا کرے، قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ، تو اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کو، قذفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، فی الحال ترجمہ کرتے ہیں کہ قرار دیتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی محبت کو، حب زیارتہ، محبت کو قرار دیتا ہے. اور یہاں پر علماء نے، شارحین نے بڑی بحث کی کہ لفظ الخیر استعمال ہوا ہے. الخیر کا مطلب یہ ہے، صاحبان علم ہے، کہ مصدر کے اوپر الف لام داخل ہے تو ظاہر ہے یہ عموم پر دلالت کرتا ہے، یعنی جتنے بھی خیر ہو سکتے ہیں، کوئی خیر خاص خیر معین نہیں ہے. تو خدا جب
پوری ایک جنس یعنی پورا ہر طریقے کا خیر کسی بندے کو دینا چاہتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت کو قرار دیتا ہے اور اس کی زیارت کی محبت کو قرار دیتا ہے۔ زیارت جامعہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ان ذکر الخیر، اگر خیر کا ذکر کیا جائے تو انتم کنتم اولہ و اصلہ و فرعہ و مادنہ و ماواہ و منتہا، کہ اگر خیر کی گفتگو آئے تو تم وہ ہو کہ جو خیر کے لیے آغاز بھی ہو، خیر کے لیے انتہا بھی ہو، خیر کے مادن بھی ہو، خیر کی اصل بھی ہو، یعنی خیر کا سرچشمہ تمہاری ذات ہے۔ بزرگان محترم، اور ایک حدیث اور ہے اسی طریقے سے کہ کل الخیر علی باب الحسین، کائنات کا ہر خیر صرف حسین کے دروازے پر پایا جاتا ہے۔ اب انسان کو جس خیر کی بھی ضرورت ہو وہ حسین کے دروازے سے آئے، جو جتنا حسین کے در سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا وہ اتنا ہی صاحب خیر ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا عزیزو، ایک لفظ اور یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ امام نے جو استعمال کیا یہاں پر صاحبان لغت نے بڑی گفتگو کی ہے کہ لفظ قذفہ استعمال کیا ہے۔ میں نے ترجمہ تو اس کا جال کیا کہ قرار دیتا ہے، لیکن فرق ہے قذفہ میں اور جعلہ میں۔ جعلہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو رکھ دینا، کسی چیز کو مستقر کر دینا، کسی چیز کو قرار دینا، لیکن قذفہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ قذفہ اس مقام پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں فاعل سے ہٹ کر کوئی اور محرک موجود ہو۔ جعل میں صرف فاعل ہے، جاعل ہے، اس نے قرار دیا، لیکن قذفہ میں کہتے ہیں کہ فاعل سے الگ کوئی ایک محرک اور موجود ہے جو سبب بنتا ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ جیسے شکاری شکار کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ شکار پر نشانہ لگانے کے لیے جس چیز کو، مثال کے طور پر بندوق سے اگر شکار کر رہا ہے تو بندوق کی جب گولی چلتی ہے تو جو شکاری ہے وہ فاعل ہے، لیکن یہ بندوق کی جو پاور ہے، بندوق کی جو اسپیڈ ہے، یہ سبب بنتی ہے کہ وہ نشانہ جو ہے وہ اپنے ہدف تک پہنچ سکے، مقصد تک پہنچ سکے۔ تو قذفہ میں یہ کہا گیا ہے کہ خداوند متعال نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا یعنی فاعل سے ہٹ کر، یعنی کسی چیز کو اس طریقے سے پھینکنا یا کسی چیز کو اس طریقے سے مثلا اس مقام پر پہنچانے کے لیے کسی دوسری طاقت کا استعمال کرنا کہ جو اپنے ہدف سے اور اپنے مقصد سے کسی طرح جدا نہ ہو سکے۔ تو خداوند متعال اگر کسی کے لیے خیر کو قرار دینا چاہتا ہے تو اس طریقے سے وہ خیر کو قرار دیتا ہے، اور پھر وہ حسین کی محبت کو اس کے دل میں قرار دیتا ہے اور اس کی حسین کی زیارت کی محبت کو، حب زیارت اس کے دل میں قرار دیتا ہے۔ اس کے برعکس بھی ہے کہ من اراد اللہ بہ السوء، خداوند متعال اگر کسی کے بارے میں سوء کا ارادہ کرتا ہے، اچھا چونکہ خدا کی طرف اس کی نسبت دی جا رہی ہے تو ظاہر ہے بڑا سوچ سمجھ کے ترجمہ کرنا پڑے گا کہ یعنی خدا ارادہ کر رہا ہے، کیا وہ سوء کا، کیا وہ شر کا، کیا ان چیزوں کا ارادہ کر سکتا ہے؟ لیکن یہ تمام چیزیں اس بندے کی نسبت سے ہیں۔ اگر ہم شر بھی کہیں تو خدا کی طرف سے نہیں ہے، اگر سوء کا ترجمہ سوء بھی کریں تو یہ اس اعتبار سے نہیں ہے، اور ظاہر ہے اردو کی بڑی محدودیت ہے۔ لیکن یہ کہ اگر خداوند متعال کسی سے توفیقات طلب کرنا چاہتا ہے، کسی کو قعر مذلت میں ڈھکیلنا چاہتا ہے، کسی کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ پھر قذف فی قلبہ بغض الحسین و بغض زیارتہ، اس کے دل میں حسین کے بغض کو قرار دیتا ہے اور حسین کی زیارت کے بغض کو اس کے دل میں قرار دیتا ہے۔ عزیزان محترم، آج امام حسین علیہ السلام تو ہے نہیں، اور کیسے پتا چلے؟ دعویٰ تو سبھی محبت کا کرتے ہیں کہ کون خیر پر ہے، کون خیر پر نہیں ہے، کس کے بارے میں خدا نے خیر کا قصد کیا ہے اور کس کے بارے میں خدا نے خیر کا قصد نہیں کیا، آج پتا کیسے چلے؟ امام حسین علیہ السلام تو ہے نہیں۔ دعویٰ محبت کا سب کرتے ہیں، کسی کا دل چیر کر دیکھا نہیں جا سکتا کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا دعوے میں سچا نہیں ہے، تو کیسے پتا چلے؟ تو عزیز و اللہ اکبر، امام نے جو فرمایا تو یہاں پر خالی امام حسین کو قرار نہیں دیا بلکہ ان کی زیارت کو بھی قرار دیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر کسی کے دل میں حسین کی زیارت کی محبت پائی جاتی ہے، اگر ان ایام میں آنے کے بعد اس کے دل میں یہ کسک موجود ہے کہ کاش میں بھی اس سال وہاں ہوتا جہاں ظاہرین حسینی ہے،
اگر اس کے دل میں یہ تمنا پائی جاتی ہے جب یہ ایام آتے ہیں جو خاص طور پر حسین کی زیارت کے ایام ہے، تو جب اس کے دل میں یہ تڑپ ہے، اور خاص طور پر اس سال کہ جب کرونا کی وجہ سے لوگ وہاں نہیں پہنچ سکے، تو اگر وہ تڑپ رہا ہے کہ کاش میں بھی اس گنبد کو دیکھ سکتا، کاش میں بھی اس مشی میں، اس سفر میں شرکت کر سکتا، تو سمجھ لیجئے کہ یہ وہ ہے کہ جس کے لیے خدا نے خیر کا ارادہ کیا ہے اور اس کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس عظیم اجتماع کو دیکھ کر، 40 کے عظیم اجتماع کو دیکھ کر اگر کوئی اس مشی کی عظمت کو دیکھ کر تڑپ جاتا ہے، دل ہی دل میں تلملا جاتا ہے، اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات آتے رہتے ہیں کہ یہ کون ہیں، یہ اتنے کہاں سے آ گئے، یہ پہلے کہاں تھے، پہلے کیوں نہیں نظر آتے تھے، اور یہ کہاں سے آ گئے، تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ کہاں سے اتنے جمع ہو گئے، یہ اتنے افراد کیسے آ رہے ہیں، تو ان چیزوں سے سمجھ جائیے کہ یہی وہ ہیں کہ جن کے لیے خدا نے سو کا ارادہ کیا ہے اور دنیا و آخرت کی ذلت کو ان کا نصیب بنا دیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ معیار دیا ہمارے مولا نے کہ کون ہے جس کے لیے خدا نے خیر کا ارادہ کیا اور کون ہے جس کے لیے سو کا ارادہ کیا۔ اور عزیزو، ایک لفظ سے اور میں یہاں پر استفادہ کروں، امام نے کہا حب زیارتہ، اللہ اکبر، ایک لفظ یہاں ایسا ہو کہ جسے ہم اپنے الفاظ میں کہیں کہ نپا تلا ہوتا ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ پہلے بول دیا اس کے بعد سوچ رہے ہیں کہ کیا کہہ دیا، یہ تو ہمیں بھی یہ درس دیتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو۔ تو زیدو کیا کہا، حب زیارتہ، کہ زیارت کی محبت کو قرار دیتا ہے۔ اللہ اکبر، عزیزو یہ نہیں کہا کہ حب زیارتہ قبرہ، زیارت کے اس لفظ کے جو لفظ زیارت ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو وہ سفر کہ جو ہم معصوم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ایک تو وہ سفر کہ جو ہم کرتے ہیں کسی معصوم کے لیے کہ ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں صاحب، ٹھیک ہے، ایک دفعہ استعمال ہوتا ہے جو اس سفر پر جانے والا زائر ان کی قرأت کرتا ہے، ان کو پڑھتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ، دونوں چیزوں کو زیارت کہا جاتا ہے نا، ایک مرتبہ زیارت اور ایک مرتبہ وہ متن جو ہے جس میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آپ روزانہ سنتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ مومن کی 40، تو زیارت 40 سے یہ نہیں کہا کہ کربلا جا کے زیارت کرے گا تو وہی مومن ہے، نہیں، بلکہ وہ متن جو اس نام سے معصومین سے معصور ہے اس کو تم اپنے یہاں جب پڑھو گے تو تمہارا شمار مومنین میں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ، میں بہت رک کے اپنی گفتگو کو کہہ رہا ہوں، ایک میسج آپ کو دینا ہے۔ کہا یہ گیا کہ حسین کی زیارت کی محبت کو اس کے دل میں قرار دیتا ہے، زیارت عاشورہ جیسے، زیارت 40 جیسے، زیارت دوسری وارثہ اور دوسری زیارات۔ اب عزیزان محترم، پھر میں اس بات کی طرف پلٹوں گا کہ خدا نے کس کے لیے سو کا ارادہ کیا ہے، کس کے لیے خیر کا ارادہ کیا ہے، تو تم یہ دیکھو، اگر وہ کوئی ان متون سے دلچسپی رکھتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، تو خدا نے اس کے لیے خیر کا ارادہ کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی ان زیارتوں سے جلتا ہے، کوئی ان زیارتوں سے اگر ان سے گھبراتا ہے، کوئی ان کے اوپر پابندیاں لگانا چاہتا ہے، اگر زیارت پڑھنے والوں کو اذیت کا شکار کرتا ہے، آج آپ عالمی منظرنامے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کتنے ہیں نہ جانے زیارت عاشورہ سے اور نہ جانے دوسری زیارات سے ان کے دل میں کیوں اتنی ہلچل مچتی ہے، پتا چلا یہی وہ ہیں کہ خدا نے جن کے لیے سو کا ارادہ کیا ہے۔ محمد و آل محمد۔ تو بزرگان محترم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مقدماتی گفتگو تھی، آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آج میں حب الحسین کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں نا، یہی نعرہ ہوتا تھا، حب الحسین یجمعنا، حسین کی محبت نے ہمیں جمع کیا ہے۔ اللہ اکبر، آج ہم سب تڑپ رہے ہیں کہ کل تک کس طریقے سے ہم اس عظیم لشکر کا حصہ بنتے تھے اور آج ہم محروم ہیں۔ واقعاً مقام معظم رہبری کی سفارش کے مطابق واقعاً ہمیں دور سے مولا سے شکوہ بھی کرنا چاہیے کہ مولا اس بیماری کی وجہ سے
ہم سے یہ توفیق سلب ہو گئی. تو عزیزو محبت کے حوالے سے لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صاحبان علم یہ کہتے ہیں، اور یہ بھی عرض کروں کہ یہ اتنی عظیم نعمت ہے، صرف محبت کے بارے میں یہ ایک جملہ اس کے بعد اس کی وضاحت کرنی ہے کہ ہم ان سے محبت کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. عظیم نعمت ہے کہ جو حب الحسین ہے، جو حب اہل بیت ہے، اگر ہم اپنی پوری زندگی خدا کے ایک سجدے میں گزار دیں صرف اس ایک نعمت کے سبب کہ اس نے ہمیں حب اہل بیت اور حب حسین عطا کی ہے، تو اس کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. پوری زندگی اگر ایک سجدے میں گزار دیں. اور عزیزو ہر کسی کو یہ نہیں ملتی، یہ الگ بحث ہے کہ جو موانع ہیں اس محبت کے ان کی طرف نہیں جانا. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم محبت کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ ہم محبت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ جو حسین سے یا اہل بیت سے ہم محبت کر سکیں. پھر یہ ہماری محبت کیا ہے؟ تو علماء نے ایک لفظ استعمال کیا، وہ کہتے ہیں یہ محبت نہیں ہے، یہ تحبب ہے. تحبب کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ تحبب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل محبت انہوں نے کی، اصل محبت خدا نے کی، اصل محبت معصومین نے کی، اور ہم جو یہ تحبب کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اثر پذیری والا تفاعل آتا ہے نا، اثر پذیری کے حوالے سے، تو ہم اس کے اثر، بات واضح نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ یہ در واقع اس محبت کا رد عمل ہے. ایک عمل ہوتا ہے، ایک رد عمل ہوتا ہے، اس کا رد عمل ہے جس کا ہم اظہار کر رہے ہیں. یا مثال دیتے ہیں کہ جیسے نور جب آئینے کے اوپر پڑتا ہے تو آئینے سے اس کی بازگشت ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آئینے پہ نور پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اصل جو محبت ہے وہ نور ہے جو ادھر سے آیا، اور یہ جو آئینہ واپس کر رہا ہے، یہ شعائیں جو جا رہی ہیں، یہ اس کی بازگشت ہے. عزیزان محترم، اور بازگشت ریفلیکشن ہم کہہ سکتے ہیں، جو ریفلیکشن ہوتا ہے نا. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے؟ آئینے کی بھی کچھ قسمیں ہوتی ہیں. کوئی آئینہ تو ایسا ہوتا ہے جس پر اتنا زنگ لگا ہوا ہوتا ہے کہ وہ آئینہ اور پتھر دونوں برابر ہیں، یعنی شفاف نہیں ہے. تو اس کے اوپر چاہے جتنا عظیم نور پڑ جائے اس کے اندر بازگشت ہی نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ریفلیکشن ہی نہیں ہے. پتھر کو لے لیجیے آپ، پتھر کے اوپر چاہے جتنا بڑا نور آپ ڈالے اس کے اندر کسی طرح کا اثر ظاہر نہیں ہوگا، وہ اس کو پلٹائے گا نہیں. کچھ آئینے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یعنی اتنی شفافیت تو نہیں ہے کہ جیسی اس میں ہونی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی شفاف ہے، تو اس سے پھر بھی نور پلٹے گا. کما حقہ نہیں، پورا نہیں پلٹے گا، لیکن تھوڑا بہت ریفلیکشن جو ہے وہ پایا جائے گا. تو وہ کہتے ہیں اور جس کے اندر پوری شفافیت ہوگی، جلا ہوگی، جس کے اندر جو بالکل صاف ہوگا، جتنا نور پڑے گا اتنا ہی پلٹ جائے گا. سمجھیں آپ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی بھی یہی قسمیں ہیں. اگر انسان اتنے آلودہ ہیں کہ جو پتھر کے مانند ہیں، جن کو آئینہ نہیں کہا جا سکتا، پتھر کہا جا سکتا ہے، تو چاہے جتنا عشق الہی پڑے، چاہے جتنا عشق اہل بیت پڑے، چاہے جتنا عشق معصومین پڑے، ان کے اوپر کسی طرح کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن اگر اس طرح کے انسان ہیں کہ جن کی فطرت سالم ہے، سلیم الفطرہ، سالم الفطرت ہے، سلیم الفطرت ہے، لیکن وہ مقام نہیں ہے جو اصل ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں یہ مظہر بن جائیں گے کچھ صفات کا. اپنے اندر کچھ ان صفات کو یہ حاصل کریں گے، ان کو پلٹائیں گے. ادھر سے جو چیز آئی ہے تو ان کے اندر کچھ ایسے صفات نظر آئیں گے کہ یہ کن مکتب کے ماننے والے ہیں، یہ کن سے متعلقین ہیں. ہوتا یا نہیں؟ لیکن کہتے ہیں کہ اگر معصوم الفطرہ ہے تو وہ ایسے ہوں گے کہ ادھر سے جو کچھ آئے گا ان کا پورا وجود تمام صفات الہی کا مظہر بن جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو ہم ان سے یا علی ہم حب نہیں، محب نہیں بن سکتے. یہ ہمارے یہاں تحبب پایا جاتا ہے. در واقع یہ تظاہر محبت ہے. اللہ اکبر. اور یہ تو واقعاً یہ بھی ان کی محبت کا نتیجہ ہے کہ وہ اس تظاہر ہی کو قبول کرتے ہیں کہ تم اسی تظاہر حب کی
کے مقام پر آ جاؤ، اس کے مرتبے پر آ جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بنا لیں گے۔ عزیزو، حقیقی محبت ان کی طرف سے ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ ہم سے خود ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے، ہمارے وجود سے وہ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ عزیزو، معصومین نے اتنی زحمتیں کیوں اٹھائی؟ مولا کائنات نے اتنی زحمتیں کیوں اٹھائی؟ آپ دیکھیے کس لیے اٹھائی۔ مولا کائنات جیسی شخصیت کے جس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اگر اس کے مقابلے پر مشرق اور مغرب جمع ہو جائے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں رسی باندھ دی جاتی ہے، انہوں نے قبول کیا، گلے میں رسی پڑ جاتی ہے، ناموس پر حرف آتا ہے۔ انسان شاید اپنے اوپر اذیتیں برداشت کر لے، لیکن ناموس کے اوپر بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ ہماری شہزادی کے اوپر کتنے مظالم ہوتے ہیں، لیکن مولا کائنات خاموش نہیں ہوتا، ہر مذہب کے افراد وہاں پر آتے ہیں۔ عزیزو، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا نے یہ کام بہت آسان کر دیا کہ ابھی چند سال پہلے جب عیسائیوں کا ایک دستہ امام حسین کی زیارت کے لیے تو ایک رپورٹر وہاں پر پہنچا اور جانے کے بعد اس نے جو اس دستے کی رہنمائی کر رہا تھا اس پادری سے سوال کیا کہ آپ تو عیسائی ہیں، آپ مسیحی ہیں اور یہ فرزند رسول ہیں، یہ رسول اسلام کے فرزند ہیں، آپ یہاں پر کس لیے آئے ہیں؟ اس پادری نے غصے کے لہجے میں کہا کہ نادان، تجھے اتنا پتا نہیں ہے مسلمانوں کے اور ہمارے نبی الگ الگ ہیں لیکن حسین دونوں کے ایک ہی ہیں۔ صلی محمد و آل محمد۔ تو عزیزو، یہ ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حسین کی جو قربانی ہے وہ اقوام عالم کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر آج ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے ایک فطری چیز ہے، میں ٹائم بھی دیکھ لوں، ٹائم ابھی میرے پاس ہے، تو ایک فطری چیز ہے، اگر ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، چاہے جتنا نزدیکی ہو، باپ کا انتقال ہو جائے، بھائی کا انتقال ہو جائے، شوہر کا انتقال ہو جائے، بیوی کا، کسی کا بھی انتقال ہو جائے، تو اس کے آثار دھیرے دھیرے مندمل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کا غم ایک ہفتے بہت نظر آتا ہے، دوسرے ہفتے کم ہو جاتا ہے، غرض کے چہلم تک وہ اتنا کم ہو جاتا ہے کہ شاید کچھ خاص مقامات پر وہ گریے کی صورت میں ظاہر ہو، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن اس حسین سے کیا رشتہ ہے پوری کائنات کا؟ کیا رشتہ ہے عزیزو؟ اس لیے کہ یہ چند سالوں سے نہیں بلکہ 1400 سال سے یہ غم منایا جا رہا ہے، اور ہر سال جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اتنا ہی ابھرتا چلا جا رہا ہے۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یہ عزیزو آج دیکھیے پوری دنیا، اور مٹانے والوں نے مٹانے کی کوشش بھی کی۔ یہ 40 کا جو میں نے مسئلہ بیان کیا، کتنے لوگ پریشان ہیں، ہر طرح کی کوشش کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کرونا بھی ان میں سے ایک سبب ہو۔ یہ اس کے بہانے سے جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، تمام ممالک کو محدود کیا جا رہا ہے، یہ خوف اور یہ ڈر ہے اس مشی سے جو حسین کے نام پر وہ عظیم اجتماع ہوتا ہے۔ عزیزو، مٹانے والوں نے مٹانے کی کوشش کی، روکنے والوں نے روکنے کی کوشش کی، اللہ اکبر، لیکن کیا ہوا؟ یہ سوچ رہے تھے کہ اور اس سال کم سے کم ان کے ذہنوں میں یہ تھا، اس کو تو آپ مان ہی لیجئے، یہ چیز جو ہے جو میں نے عرض کیا یہ تو شاید حلق سے نہ اترے، لیکن جو یہ بیان کر رہا ہوں کہ اس سال کم سے کم ان لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی ہوگی کہ کرونا کی وجہ سے کم اس سال یہ مشی نہیں ہو پائے گی، ہوئی ہوگی نا، کہ جن کا پورے سال یہی پروگرام ہوتا تھا کہ اس پہ کیسے اثر ڈالا جائے، تو عزیزوں نے خوشی ہوئی ہوگی، لیکن اب ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا، اس لیے کہ جب یہ ایام آئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ کل تک جو مشی ہوتی تھی وہ نجف سے کربلا تک ہوتی تھی، کل تک جو یہ مشی ہوتی تھی یہ صرف عراق تک محدود تھی، لیکن اس کرونا نے آنے کے بعد اس کو اتنا بڑھا دیا۔ میں نے کہا نا کہ یہ حسین ہے، ان کو جتنا دبایا جاتا ہے یہ اتنا ہی ابھر کر سامنے آتا ہے۔ کل تک یہ مشی 40 حسینی عراق تک محدود تھی، آج پوری دنیا میں مشی منائی جا رہی ہے۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ عزیزو، اور کتنوں نے مٹانے کی کوشش کی، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کتنے آئے بنی عباسی، کتنے آئے بنی امیہ والے، اور کتنے آئے صدام، کوششیں کی، لیکن یہ مشی نہیں رکی۔ البتہ ہر زمانے کے اعتبار سے اس کا انداز بدلتا رہا۔ آپ دیکھیں، میں نے اس کو عرض کیا، یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ حسینیت کا مزاج ہی یہ ہے کہ اس کو جتنا دبایا جائے اتنا ہی سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ کل کی تاریخ میں
جب مشی ہوتی تھی تو کس طرح ہوتی تھی؟ جو زائرین حسینی تھے، جن کو اس تاریخ کی اہمیت کا علم تھا، جو امام کے در پر حاضری دینے کے لیے اس تاریخ میں ضرور پہنچتے تھے، وہ رات کی تاریکی میں چوری چھپے پہنچتے تھے، کسی طرح سے ظالموں کو پتہ نہ چل جائے، سپاہیوں کو پتہ نہ چل جائے. اور جو ان کی خدمت کرنے والے ہوتے تھے ان کی شان یہ ہوتی تھی، چونکہ دشمن طاقتیں تھی، ان کی شان یہ ہوتی تھی کہ دور ایک کہیں کسی مثلا کوئی گھر ہے، کوئی موکب ہے، اس میں معمولی سی شمع روشن کی جاتی تھی کہ جس سے اس کو یہ پتہ چل جائے. کل کی زائرین کی شان یہ ہوتی تھی کہ اگر انہیں کوئی راستے میں ضرورت پڑتی تھی تو وہ اپنی ضرورت کی چیزیں، ما یحتاج چیزوں کو کسی کے سامنے بیان کرتے ہوئے ڈرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے کہیں اور یہ ہمیں ظاہر سمجھ کر دشمن کے سپاہیوں کو بتا دے. کل اس طریقے سے مشی ہوتی تھی، لیکن اس کو دبایا گیا نا. انہوں نے، عباسیوں نے دبایا، بنی امیہ نے دبایا، صدام نے دبایا عزیزو. لیکن آپ دیکھیے جیسے ہی سختیاں ختم ہوئی اب اس کا ریئیکشن کیا ہے عزیزو؟ اب یہ ہے کہ کل ظاہر ڈھونڈتے تھے کہ ہم اپنی ضرورتیں پوری کہاں کریں، آج ظاہروں کے پیچھے وہ خدام گھومتے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری کوئی خدمت قبول کر لیجئے. صلی اللہ محمد و آل محمد. کس شان سے منائی جاتی ہے؟ اور عزیزو اس شان سے دنیا پریشان ہے. یہاں پر آنے کے بعد دنیاوی تمام قانون ختم ہو جاتے ہیں. فارسی میں کہتے ہیں نا کہ معادلات بہم می خورے. بہت سے الفاظ ہوتے ہیں ہمارے، چونکہ محدودیت ہے ہمیں بھول گئے ہم اپنی اردو بھی، یا اردو میں شاید اس کا معادل نہ ہو. واقعاً سارے حساب کتاب ختم ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے ایک جلیل القدر عالم دین، ابھی کچھ سال پہلے وہ گئے تھے مشی میں، وہ آنے کے بعد نقل کرتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے اسی راستے میں ایک موقف دیکھا کہ جس کی رونق بالکل الگ تھی، عجیب شان سے وہاں پر خدمت کی جا رہی تھی. یہ پہنچے اور جانے کے بعد جو دیکھا جو خدام تھے ان کے خاص لباس تھے، جو وہاں پہ خادم تھے. سوال کیا جو نزدیک کے دوسرے خادم موقف والے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے یہاں ایک خاص طریقے کی رونق پائی جاتی ہے، غور کیجئے. وہ کہتے ہیں یہ خاص قبیلے والے ہیں جن کو بادیہ نشین کہا جاتا ہے. گاؤں والے کہہ لیجئے، کسی خاص شہر سے نہیں تھے کہ صاحب بصرہ سے، نجف سے، کربلا سے، نہیں، کہ یہ فلاں قبیلے والے ہیں اور اس سال ایک خاص انداز میں انہوں نے اپنا یہ موقف برگزار کیا. کہا کیا مطلب؟ کہا اس سال ان کے یہاں قحط پڑ گیا، قحط پڑ گیا. اور جب قحط پڑا تو مالی مشکلات کی وجہ سے ہر سال یہ موقف لگاتے ہیں، لیکن اس سال انہیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ موقف بھی نہیں لگا سکیں گے، امام کے زائروں کی خدمت نہیں کر سکیں گے. تو جو ان کے قبیلے کا سردار ہے وہ پریشان ہوا، اس نے پورے قبیلے والوں کو جمع کیا کہ آخر اب ہم کریں کیا، کس طریقے سے جو حسین کے زائرین آئیں گے ان کی خدمت کی جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسے آپ کی مرضی، مالی حالات تو آپ کو معلوم ہے. تو یہ کہتے ہیں اس سال انہوں نے حسین کے خادموں کی خدمت کرنے کے لیے، دیکھیں کل ایک مولانا حیدر عباس صاحب نے بڑی اچھی مثال دی تھی، بہت اچھی مثال تھی، واقعا بے شمار واقعات ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو غلہ ان کے یہاں ہوتا تھا، جو چاول ہوتے تھے، گیہوں ہوتے تھے، ان کو وہ جمع کرتے تھے کہ حسین کے خادموں پر خرچ کیا جائے گا، اور اپنے بچوں کو پالتے تھے خرموں کے اوپر مثلا، ٹھیک ہے، یعنی جو اصل غذا ہے اس کو روکتے تھے حسین کے خادموں کے لیے. عزیزو یہ حقیقت ہے. اب ادھر یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے کہا اس سال کیا جائے، تو ان کے اللہ اکبر، ان کے جو سردار تھا، ان کے سردار نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں جو ہمارے گھر ہیں ہم ان کو بیچ دیتے ہیں تاکہ حسین کے زائروں کی خدمت کریں. عزیزو پوری دنیا کے مسئلے کیا ہیں؟ پوری دنیا الجھی پڑی ہے روٹی، کپڑا اور مکان کے بیچ میں. یہ تین مشکلات ہیں. جہاں بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے، جلوس نکلتا ہے، جو کچھ بھی ہے، اعتراضات ہوتے ہیں، ان تین چیزوں کی وجہ سے. ہمیں روٹی چاہیے، ہمیں کپڑا چاہیے، ہمیں مکان چاہیے. لیکن عجیب جذبہ ہے ان حسینی خادموں کا. اللہ اکبر. عزیزان محترم، ان کا کہنا یہ ہے چاہے ہمیں اور ہمارے بچوں کو کھانے کے لیے نہ ملے، چاہے ہمارے سر پر یہ چھت نہ ہو، چاہے ہمارے بدن پر لباس نہ ہو، لیکن حسین کے خادموں کا، حسین کے زائروں کی خدمت کا حق ادا ہونا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزو تو جب حسین تک کوئی بات آتی ہے تو پھر دیکھیں ابھی مجھے 25 منٹ ہوئے ہیں پڑھتے پڑھتے، 5 منٹ میں اور لے لوں تاکہ میرا موضوع واضح ہو جائے، چونکہ اس کے بعد پتہ نہیں 40 کے موقع پہ تو سلسلہ ہی ختم ہو رہا ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں تاکہ اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں.
تو عزیزان محترم امام حسین علیہ السلام واقعاً آپ دیکھیے سعودی عرب میں حج کے نام پر ایک اجتماع ہوتا ہے، جبکہ پوری حکومت ہے سعودی عرب حکومت، اور دوسرے ممالک سے بھی ان کی مدد کی جاتی ہے. مسلمان ممالک تو چھوڑیے، جو دشمن اسلام ایجنسیز ہیں وہ ان کی مدد کرتی ہیں. موساد جیسی اسلام دشمن اور مسلمان دشمن ایجنسی پہنچتی ہے، وہاں کے انتظامات اپنے ہاتھوں میں لیتی ہے. لیکن کتنے افراد ہوتے ہیں وہاں؟ 20 سے 30 لاکھ افراد پہنچتے ہیں حج کرنے کے لیے، لیکن ان کے انتظامات صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتے. ابھی کچھ سال پہلے مینا والا حادثہ ہو گیا جس میں کتنی عظیم شخصیتوں کو ہم نے کھو دیا. اس کے بعد کبھی کوئی کرین گر جاتی ہے، سینکڑوں آدمی اس میں جو ہے شہید ہو جاتے ہیں. یعنی اس طرح کے واقعات 20 سے 30 لاکھ آدمی پہنچتے ہیں. لیکن جو حسین کے نام پر کربلا میں جمع ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. کروڑوں کی تعداد میں، 20-30 لاکھ کی بات نہیں کر رہا. اور چھوڑیے غیروں کو، بی بی سی کہ جس کے اوپر اعتماد کرنا بھی سخت ہے، 3 کروڑ تک تو پچھلے سال اس نے خبر دی ہے کہ حسین کے جو اس سال زائر کربلا پہنچے ہیں 3 کروڑ ہیں جو اربعین کے موقع پر پہنچے ہیں. کیسے ملک میں کہ جس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ہمیشہ یہ استعماری طاقتوں کا شکار رہا، کہ جو اپنے وسائل زندگی فراہم کرنے کے لیے دوسروں کے اوپر موقوف ہے. عراق جیسے ملک میں جن کے پاس اپنے لیے نہیں ہے، لیکن وہاں اللہ اکبر دشمن کی پوری طاقتیں ہوتی ہیں عزیزو، تمام نظریں ہوتی ہیں، پورا دشمنوں کا میڈیا ہوتا ہے کہ کہیں پر کوئی ایسا واقعہ رونما ہو کہ ہم اس مشی کو، اس تحریک کو بدنام کر سکیں. لیکن نہیں عزیزو، کہیں کوئی ایسا مورد نظر نہیں آئے گا. تو آپ دیکھیے کس طریقے سے ہوتا ہے، جبکہ حکومت انتظام نہیں کرتی، دوسری حکومتیں مدد نہیں کرتی، صرف وہ محبان حسینی ہیں، وہ خادمین حسینی ہیں جو حسین کے زائروں کی مدد کرتے ہیں. عزیزو کہیں یہ آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا جو اس مقام پر نظر آتا ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد والے. ایک روایت اور سوچ رہا تھا پڑھوں، لیکن بس اس کو چھوڑتے ہوئے بس اس کا نتیجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. تو امام حسین علیہ السلام، کیا کیا جائے، یہ ایک ایسی ذات ہے کہ جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ واقعاً خدا نے بھی کچھ ایسا ارادہ کیا ہے کہ اس کے بھی بہت سے قوانین جو ہیں یہاں آنے کے بعد وہ بدل جاتے ہیں. عزیزو کیسے آپ دیکھ لیجئے کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو حسین کے لیے ہیں دوسروں کے لیے نہیں ہیں خدا کی طرف سے. نماز لے لیجئے، نماز آپ جہاں بھی جائیں گے اگر حالت سفر میں ہیں تو آپ کو قصر پڑھنی ہے، لیکن جیسے آپ حسین کے حرم میں داخل ہوں گے تو آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ قصر پڑھیں یا پوری پڑھیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کا ایک ثواب معین ہے، لیکن کہا گیا مثلا اگرچہ وہ بھی الگ ہو جاتا ہے کہ مثلا گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب الگ ہے، اور مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب الگ ہے، جامع مسجد میں اس کا ثواب الگ ہے، مسجد نبوی میں اس کا ثواب الگ ہے، مسجد الحرام میں اس کا ثواب الگ ہے. لیکن کہتے ہیں یہ ثواب جو معین ہے یہ تمہیں ملے گا، لیکن اگر تم نے سجدہ اس خاک پر کر لیا جو حسین سے منسوب ہے تو یہی جو معین ثواب کیا گیا ہے یہ 70 برابر ہو جائے گا. دوسروں کو یہ نہیں ملتا، دوسروں کے لیے نہیں ہے، ہمارے رسول کے لیے بھی یہ نہیں ہے. عزیزو اربعین، خود اربعین ایک ایسی چیز ہے، کسی معصوم کے لیے اربعین نہیں منائی جاتی ہے، مولا کائنات کے لیے اربعین نہیں ہوتی ہے، بی بی سیدہ کے لیے اربعین نہیں ہوتی ہے، رسول خدا کے لیے اربعین نہیں ہوتی ہے، لیکن میرے مولا حسین کے لیے اربعین منائی جاتی ہے. یہ وہ ہے کہ جس کے لیے 40 دن تک اس کائنات نے اربعین منائی ہے. تو عزیزو یہ امام حسین علیہ السلام. اور ایک چیز اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خداوند متعال کی تعلیمات بھی کچھ اس طریقے سے ہیں کہ 61 ہجری تک واقع تو اسلام جو تھا وہ تھا، لیکن اب 61 ہجری کے بعد جو ہے اس اسلام کی پہچان ہی حسین کے ذریعے ہو رہی ہے. اور حقیقت بھی ہے، یہ اسلام کو کہا جاتا ہے کہ یہ محمدی الحدوث ہے لیکن حسینی البقا ہے. رسول ہمارے لے کر آئے ہیں لیکن اس کو بقا میرے مولا نے دی ہے. اور عزیزو یہی وجہ ہے کہ سن 61 ہجری تک اس اسلام کی جو پہچان ہوتی تھی وہ رسول کے نام سے ہوتی تھی، لیکن 61 ہجری کے بعد جو اب اسلام کی پہچان ہوگی تو وہ میرے مولا حسین کے نام سے ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اب اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ کون کس درجے کا مسلمان ہے تو یہ دیکھو کہ کون کس درجے کا حسینی ہے. جو جتنا بڑا حسینی ہوگا وہ اتنا ہی پکا مسلمان ہوگا. صلوات محمد و آل محمد. اسلامی تعلیمات آپ دیکھیے موقع موقع پر کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی موقع ہو، حسین کو یاد کرو. مفاتیح الجنان آپ اٹھا کے دیکھیے، بہت سی جو ہمارے یہاں
یعنی زیارات کی کتابیں ان کو اٹھا کر دیکھیے، ہر تاریخ کی آپ کو الگ زیارت مل جائے گی. جمعے کی، شب جمعہ کی، کوئی خوشی کی تاریخ آ رہی ہے، مثال کے طور پر اگر ہم ایسے کریں تو عاشورہ، زیارت عاشورہ ہے. اربعین، زیارت اربعین ہے. 17 ربیع الاول کی زیارت الگ ہے. ہر مہینے کی پہلی تاریخ کی زیارت امام حسین کی الگ ہے. 15 تاریخ کی زیارت الگ ہے. رجب میں آپ آ جائیے، 13 رجب کی الگ ہے. 15 شعبان کی الگ ہے. رمضان کی ہر تاریخ کی الگ ہے. میں مختصر بیان کر رہا ہوں، پوری تفصیل نہیں بیان کر رہا ہوں. آپ اس کے آگے آئیے، عرفے کے دن کی زیارت الگ ہے. عید غدیر کی زیارت الگ ہے. مباہلہ کی زیارت الگ ہے. کیا مطلب؟ واقعہ غدیر کا ہے، زیارت امام حسین کی پڑھو. عید فطر ہے، زیارت امام حسین کی پڑھو. عید قربان ہے، واقعہ جناب ابراہیم کا، زیارت امام حسین علیہ السلام کی پڑھو. اور اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ جو ہماری تعلیمات ہیں، یہ کہا گیا کہ ہر موقع پر حسین کو یاد رکھو. یہ اسلام کی تعلیمات ہے نا، ہم نے تو نہیں بنائی ہے، معصومین نے ہم تک پہنچائی ہیں. عزیزان محترم، کہا گیا پانی پی رہے ہو تو پانی پیتے ہی حسین کو یاد کرو. اگر رات میں آنکھ کھلتی ہے اور کروٹ بدلتے ہو تو کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اور عزیزو یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ. مختصر طور پر یہ کہا گیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو لب کشائی کرو، پہلی غذا جو اس کی بنے وہ خاک شفا ہو، وہ حسین کی خاک ہو. اور جب وہ پوری زندگی گزارنے کے بعد اب قبر میں جا رہا ہے، اللہ اکبر، تو کہا گیا کہ اس کی پیشانی پر خاک شفا رکھی جائے، اس کی ٹھڈی کے نیچے یعنی اعضائے سجدہ پر اس کے جو ہے وہ خاک شفا رکھی جائے. عزیزان محترم، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ خداوند متعال یہی چاہتا ہے کہ اگر تم مسلمان بننا چاہتے ہو تو پہلے حسینی بنو، اور جو حسینی نہیں بن سکتا وہ مسلمان بھی نہیں بن سکتا. صلوات علی محمد و آل محمد. اور عزیزو وہ بھی آج دیکھیے یہ کربلا میں جو یہ واقعہ، یہ مشی کا جو واقعہ ہے، وہ بھی اس زمانے میں، اس یعنی مادیت کے زمانے میں، کہ آج کوئی سلام بھی بغیر مطلب کے نہیں کرتا، سلام بھی بغیر مطلب کے نہیں کرتا. اور کسی شاعر نے بہت اچھی منظر کشی کی ہے آج کی، کہا کہ سوچنا پڑتا ہے اس شخص کی نیت کیا ہے، سوچنا پڑتا ہے اس شخص کی نیت کیا ہے اس زمانے میں اگر کوئی دعا دیتا ہے. اگر کوئی دعا بھی دے رہا ہے نا تو سوچنا پڑتا ہے آخر اس کا مقصد کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے. تو آج اس زمانے میں وہ بے لوث خدمت کیوں کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ رمز بقا کیا ہے. عزیزو اس کائنات کو مٹنا ہے، اس جہان کو فنا ہونا ہے، ہمیں سب کو مٹنا ہے. عزیزان محترم، سب کو مٹنا ہے. نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ شہرت بچا سکتی ہے، نہ حکومت بچا سکتی ہے، نہ اقتدار بچا سکتا ہے. صرف ایک چیز بچا سکتی ہے. اگر انسان باقی رہنا چاہتا ہے، اگر انسان ہمیشہ رہنا چاہتا ہے، اور اگر انسان جاویدان بننا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ حسینی مشن کے نزدیک کر دے. اس لیے کہ حسین وہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی تو مٹانے والے مٹ گئے، لیکن یہ نہیں مٹا. اور عزیزو جو اس سے جتنا نزدیک ہوتا چلا گیا وہ اتنا ہی جاویدان ہوتا چلا گیا. عزیزان محترم، ایک جملہ کہوں کہ جو قطرہ ہوتا ہے اس کی قسمت ہے فنا ہونا، لیکن قطرہ اگر اپنے آپ کو بحر بے قرار کے ساتھ ملحق کر دیتا ہے تو وہ قائم بھی ہو جاتا ہے، دائم بھی ہو جاتا ہے. صلی اللہ محمد و آل محمد. اگر باقی رہنا چاہتے ہو، دولت اکٹھی کرنی ہے، چاہے جتنی کرو، چاہے جیسے کرو، لیکن ایک دن فنا ہونا ہے. اگر باقی رہنا ہے تو وہی ہے کہ اگر جان حسین کے کام آ جائے تو وہ باقی رہے گی، اگر مال حسین کے کام آ جائے تو وہ باقی رہے گا، اگر زندگی حسین کے کام آ جائے تو وہ باقی رہے گی، اور اگر وقت حسین کے کام آ جائے تو وہ باقی رہے گا. عزیزان محترم، وقت کا مسئلہ ہے، نہ جانے کن کن چیزوں میں ہمارے اوقات صرف ہوتے ہیں. اپنے وقت کو حسین کے لیے صرف کر کے دیکھو اور حسینیت کی بے لوث خدمت کر کے دیکھو. تمہیں حسین کا خدا وہ عطا کرے گا کہ جس سے دنیا میں بھی سرخ روح ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی سرخ روح ہو جاؤ گے. عزیزان محترم، حسینیت کی خدمت کر کے دیکھو. اور اس کی مثال، بس آخری مثال دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، کہ ایک جلیل القدر عالم دین شام کی زیارت کر کے آئے. جو حضرات شام کی زیارت کر چکے ہیں خوشا نصیب، جنہوں نے نہیں کی انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو وہ سعادت نصیب کرے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں زیارت کر رہا تھا تو دو مجھے الگ منظر نظر آئے. کون کون سے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو وہ بی بی جس کو آپ سکینہ بنت الحسین کہہ لیجئے یا رقیہ بنت الحسین کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، نام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایک تو وہ بی بی
کہ جس کا اس وقت کا آپ ذہن میں وہ منظر لائیے کہ اس بی بی کے پاس کیا تھا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کا جو شاہ تھا، جس کا اقتدار تھا، جس کی حکومت تھی، جس کے پاس سب کچھ تھا، جس کا اتنا ظلم تھا ایک وہ، تو میں نے اس بی بی کی جو زیارت گاہ ہے اس کی شان و شوکت کو دیکھا، اس کے بعد میں نے یہ چاہا کہ میں معاویہ کی جو قبر ہے اس کو بھی ذرا دیکھوں، تو میں نے ڈھونڈنا چاہا لیکن مجھے معاویہ کی قبر نہیں ملی۔ میں نے لوگوں سے پتا کیا کہ بھائی بتائیں کہاں پہ ہے، تو مجھے پیسے بھی دینے پڑے کہ مجھے یہ پیسے لے لو لیکن کم سے کم اس کی قبر بتاؤ۔ دیکھیے جو صاحبان اقتدار تھے، جو صاحبان مملکت تھے، میں نے عرض کیا نا کہ سب کچھ فنا ہونا ہے، اگر کسی چیز کو بقا ہے تو اس رمز بقا صرف حسین اور حسینیت ہے، اس سے اپنے آپ کو ملحق کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ فلاں مقام پر ہے، ایک ٹوٹے پھوٹے خرابے میں پہنچا، اور جانے کے بعد دیکھا وہاں درمیان میں ایک قبر ہے، اور وہاں مجھے ایک بلی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ تو کہتے ہیں جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے ایک ایرانی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کے اشعار کچھ یاد آ گئے۔ شاعر کا نام ہے، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور اتفاق سے نام میں اس میں نوٹ کرنا بھول گیا، اللہم صلی اللہ۔ خیر، ایک بہت بڑے شاعر کے خداوند متعال انشاءاللہ ان اشعار کے صدقے میں ان کی مغفرت فرمائے، انشاءاللہ ان کو حقیقی حسینیوں میں شمار فرمائے۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اشعار مجھے یاد آ گئے کہ بی بی کہتی ہے کہ زائرین قبر من ان شام عبرت خان است، زائرین قبر من ان شام عبرت خان است، مدفنم آباد و قصر دشمنم ویران است۔ بی بی کہتی ہے کہ شام جو ہے وہ عبرت خانہ ہے، میرا جو مدفن ہے جس کو قید خانے میں دفن کیا گیا تھا، آپ مصائب سنتے رہتے ہیں، بس یہ میرے مصائب بھی ہیں عزیزو۔ وہ بی بی جس کو قید خانے میں دفن کیا گیا تھا وہ کہہ رہی ہے کہ میرا جو مدفن ہے کہ جہاں نہ غسل دیا گیا طریقے سے، نہ کفن دیا گیا، اس کے اپنے اسی لباس میں دفن کیا گیا، کہ میرا مدفن جو ہے وہ آج آباد ہے، اور اس کا جو قصر تھا وہ ویرانہ ہے۔ دختری بودم سے سالے دستگیرو بی پدر۔ وہ کہتے ہیں کہ بی بی کہتی ہے کہ میں ایک 3 سال کی بچی تھی، دستگیر میرے ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی تھی، اور بی پدر جس کے باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا ہے، میں تو ایسی تھی، میرا تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مرغ بی بالو پری را ان قفص کا شان است، میں ایک ایسی مرغ یعنی ایک ایسے پرندے کے مانند تھی کہ جس کے نہ بال تھے نہ پر تھے، اور یہ میرا درواقع قفص تھا، یہ میرا پنجرا تھا، لیکن آج جو ہے یہ میرا کاشانہ بن چکا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بود سلطانی ستمگر صاحب قدرت یزید، بی بی کہتی ہے کہ یزید جو تھا وہ صاحب سلطنت تھا، صاحب تمکنت اور حکومت تھا۔ بود سلطانی ستمگر، وہ ستمگر تھا، صاحب قدرت یزید، وہ صاحب قدرت بھی تھا۔ یزید لعین فخر می کرد او کے مستم در کفے پیمانے است، اور وہ اپنی ان چیزوں کے اوپر فخر کرتا تھا۔ اور اس کے بعد مختصر داشت او کاخی مجلل، اس کے پاس ایک مجلل قصر تھا، یعنی اس کا محل جو تھا وہ مجلل شاہانہ قصر تھا۔ دستگاہی باشکوہ، اس کی حکومت جو ہے، اس کی جو دستگاہ تھی، اس کی حکومت وہ کتنی باشکوہ تھی۔ خود چے مردی کز غرور سلطنت دیوانے است، وہ اپنی اس سلطنت کے اوپر غرور کرتا تھا لیکن وہ درواقع دیوانہ تھا۔ اور اس کے بعد من بے دیوار خراب می نہادم روح خود، میں وہ تھی کہ جو ان زندان کی ٹوٹی ہوئی دیواروں پر اپنا سر رکھ کے روتی تھی، اپنے بابا کو اس زندان کی ٹوٹی ہوئی دیواروں پر سر رکھ کے روتی تھی۔ زن سبب شد رو سفیدم شہرتم شاہانے است، کہتے ہیں اسی کی وجہ سے، بی بی کہتی ہے اسی کی وجہ سے میں روح سفید ہو گئی اور پوری دنیا میں میری شہرت ہو گئی۔ برتن رنجور من شد کوہ پیراہن کفن، اور میرا اس ستم دیدہ جسم کے اوپر جو کفن ہوا وہ میرا لباس تھا۔ اللہ اکبر۔ پر شکستے بلبلی را ان خراب لانے است، اور ایسا بلبل کہ جس کے پروں کو توڑ دیا گیا ہو، اس کا یہ خرابہ جو ہے وہ لانا بنا تھا، اس کا زمین، اس کی جو قبر بنی وہ اس قید خانے میں بنی۔ اور سنیں آخری شعر جس میں پیغام ہے، وہ کہتی ہے، بی بی کہتی ہے کہ محشد آثار او، لیکن اس کے جتنے آثار تھے، اس کا جو قصر تھا، اس کی جو دولت تھی، اس کی حکومت جو تھی، سب کچھ محشد آثار او
اس کے تمام آثار جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، لیکن تابند شد آثار من، میرے جتنے بھی آثار جو ہیں وہ آج دنیا میں آفتاب عالم تاب کی طرح چمک رہے ہیں۔ ذلت او عزت من ہر دو جاویدان است، اس کی ذلت جو اس نے ظلم کیا تھا، جس کے پاس دولت تھی، جس کے پاس تمکنت تھی، جس کے پاس شاہی تھی، جس کے پاس اقتدار تھا، لیکن وہ ظالم تھا تو اس کی عزت بھی ہمیشہ کی ہے، لیکن میرے پاس جبکہ کچھ نہیں تھا لیکن جو میری عزت ہے وہ بھی دائمی ہے، اس لیے کہ میں حسین کی بیٹی ہوں، میں حسینی ہوں۔ بس عزیزان محترم، میں نے اپنی گفتگو کو ختم کر دیا۔ بی بی کے انہی اشعار کے حوالے سے چند جملے، صرف 2 جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ کتنا غم تھا خود اس بی بی کو اس حوالے سے جو شاعر نے شعر میں بھی نظم کیا ہے۔ عزادارو، آپ جانتے ہیں نا کہ جب یہ بی بی اس قید خانے میں پہنچی ہے اور اس کا وقت آخر آیا ہے عزادارو، تو روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اپنے بھائیا کو اپنے نزدیک بلایا اور بلانے کے بعد کہتی ہے میرے بھائیا، اور وہ بھائیا بھی کتنا مجبور بھائیا ہے، کتنا مظلوم بھائی ہے عزادارو۔ کوئی بھی انسان اپنے اوپر سختیاں برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہو، اگر کوئی بڑوں کے سامنے ان بچوں کے اوپر تماچے لگائے، ان بڑوں پر کیا گزرتی ہوگی؟ اگر ان کے اوپر تازیانے لگائے جائیں تو ان پر کیا گزرتی ہوگی؟ لیکن ہائے ہمارے مولا، مظلوم مولا کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوتی تھی، پیروں میں بیڑیاں ہوتی تھی، گلے میں خاردار طوق ہوتے تھے۔ عزادارو، ایک مرتبہ سید سجاد ہے، بی بی آغوش میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور ایک مرتبہ کی بی بی کہتی ہے بھائیا، ارے اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں اب زندہ نہیں رہ سکوں گی، اس لیے میں آپ سے اب کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ عزادارو، ایک مرتبہ بھائیا نے اپنی چھوٹی سی بہن کو دیکھا، 3 سال کی بچی جب بھائی کے سامنے ایسی گفتگو کر رہی ہوگی، اس بھائی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ عزادارو، خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ ایک مرتبہ بی بی نے رونا شروع کیا، بھائیا ارے میری وصیتوں کو سن لیں۔ روایت میں ہے امام سجاد نے رونا شروع کیا، ارے میری بہن ایسا نہ کہو، ایک دن آئے گا یہ تمام سختیاں ختم ہو جائیں گی میری بہن۔ کہا نہیں بھائیا، اب مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ کا ساتھ دے سکوں گی۔ کہا نہیں میری بہن، انشاءاللہ ہم لوٹ کر اپنے شہر ضرور جائیں گے۔ عزادارو، اس بی بی کو تمنا ہوتی تھی نا، روزانہ پوچھتی تھی ارے پھوپھی اماں، ارے یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ پھوپھی کہتی تھی ارے میرے لال، یہ واپس اپنے گھر جا رہے ہیں۔ بی بی تڑپ کر کہتی تھی ارے پھوپھی اماں، وہ کون سا دن آئے گا جب ہم اپنے وطن جائیں گے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو، ایک مرتبہ بی بی نے کہنا شروع کیا، بھائیا ارے میری کچھ وصیتیں سن لیجئے، اب میری آواز بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے بھائیا، اگر میں اس زندان میں تم سے جدا ہو جاؤں، اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تو سب سے پہلی میری وصیت یہ ہے کہ میرے اس لباس میں مجھے دفن کر دینا، اس ظالم سے کفن نہ لینا، اس لیے کہ یہ وہ ہے جس نے میرے بابا کو کفن نہیں دیا۔ عزادارو، ایک مرتبہ بی بی پھر کہتی ہے بھائیا، ارے بھائیا ایک وصیت میری یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو مجھے ایسے مقام پر دفن کرنا کہ جہاں کی زمین کچھ نم ہو، کچھ گیلی ہو۔ کہا بہن کس لیے؟ کہا اس لیے کہ پیاس کی شدت کے سبب میرے بدن کی ہڈیاں اتنی خشک ہو چکی ہیں، ان کا پانی ختم ہو چکا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان اب گوشت نے ہڈیوں کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے اگر مجھے گیلی زمین میں دفن کیا گیا تو شاید میرے جسم کو کچھ سکون مل سکے۔ عزادارو، بی بی نے اپنی یہ وصیتیں کی اور روایت کہتی ہے کہ بی بی رخصت ہو گئی۔ جب رخصت ہوئی، بی بی کی وصیت کے مطابق عزادارو بس غسالہ کو بلایا گیا۔ اب جب غسالہ نے غسل دینا چاہا، آپ سنتے رہتے ہیں، ایک مرتبہ غسالہ تڑپتی ہوئی آئی، روتی ہوئی آئی، آنے کے بعد کہتی ہے بی بی ارے یہ تو بتاؤ اس بچی کو کیا لاحقہ تھا، اس کو کیا بیماری تھی؟ بی بی نے کہا نہیں میری بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ کہا کہ نہیں کچھ تو تھا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں نے یہ دیکھا کہ اس کا جو سینہ ہے اور اس کی جو پسلیاں ہیں وہ اس کے لباس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اب میں بدن کو اگر بدن سے لباس کو جدا کرنا چاہتی ہوں تو اس کی کھال عزادارو
کرو، کھال اس کی لباس پر آ جائے گی۔ ایک مرتبہ بی بی نے رونا شروع کیا، کہا ارے بی بی میری بچی کو کوئی بیماری نہ تھی، لیکن 11 محرم کو جب ہمارا قافلہ کربلا سے چل رہا تھا تو سب کو اونٹوں پر سوار کیا گیا، بے کجاوا اونٹ تھے، ارے میری یہ چھوٹی سی بچی جب اونٹ پر سنبھل نہ سکی، کبھی گر جاتی تھی تو تڑپتی تھی۔ ایک مرتبہ شمر لعین آگے بڑھا، اس نے اس بچی کو اونٹ کی پشت پر جو بے کجاوا اونٹ تھی، بے کجاوا پشت تھی، اس پر لٹایا اور اس کو رسی سے جکڑ کر باندھ دیا۔ اب جب اونٹ چلتا تھا بچی تڑپ جاتی تھی، کبھی اپنے بابا کو بلاتی تھی، کبھی چچا کو پکارتی تھی۔ یہی وجہ ہے اس کا لباس اس کی کھال سے چپک چکا ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔